واقعی جو ہے مشکل عناوین کو مختصر انداز میں پیش کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسا کہ شیخ محترم نے کہا کہ اسلامک انفارمیشن سینٹر سے جو مجلہ چھپتا ہے ماہانہ اہل السنہ، اہل علم کی جتنی تقریریں یہاں پر پیش کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تقریریں انشاءاللہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی پرنٹ ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں انشاءاللہ پہنچے گی۔ جو لوگ چاہیں یہاں پر فارم بھرا جا رہا ہے وہ فارم بھر کے اپنا نمبر لکھ کر کے بتا سکتے ہیں، تو ان کو انشاءاللہ مجلہ مل جائے گا اردو میں بھی اور انگلش میں بھی۔ یہ ہماری اس نشست کے آخری خطیب تھے۔ اب اس کے بعد میں اس مجلس کی صدر فضیلت الشیخ استاد محترم اسعد اعظمی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے صدارتی خطاب کے ذریعہ ہم سب کو علمی اور تربیتی باتوں سے رہنمائی فرمائیں۔ فضیلت الشیخ اسعد اعظمی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ علماء کرام، معززین شہر، بزرگوں، نوجوانوں اور عزیز بچوں اور جملہ حاضرین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس بات کی توفیق دی کہ اس اہم اور علمی اور دعوتی پروگرام میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے اس پروگرام کو سننے کا موقع ملا اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ قابل مبارکباد ہیں اسلامک انفارمیشن سینٹر کے ذمہ داران اور اس مسجد کے منتظمین کہ انہوں نے اس اہم موضوع کی اہمیت کو اور حساسیت کو محسوس کیا اور ملک بھر سے اہل علماء کو مدعو کر کے لوگوں کے سامنے ان مسائل کو منقح انداز میں پیش کرنے کے لیے اکٹھا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کے بات ہو رہی ہے روپے پیسے کی، مال کمانے کی، تجارت کرنے کی۔ بہت سارے لوگوں کو یہ کچھ عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ امت کے اندر ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تجارت کرنے کو اور لین دین کرنے کو، پیسہ کمانے کو دنیا داری کہتا ہے، اور اس کا یہ سوچنا ہے، اس کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب دنیاوی چکر ہیں، ہمیں ان سب سے الگ تھلگ ہو کر کے صرف اور صرف دین کے مسائل میں گفتگو کرنی چاہیے۔ یہ سب دنیاوی مسائل ہیں، یہ دنیا داری کی باتیں ہیں۔ یہ غلط سوچ ہے، اور آج کی اس مجلس نے ثابت کر دیا، اس مجلس نے بھی ثابت کر دیا کہ یہ غلط سوچ ہے۔ دور دور سے آئے ہوئے یہ حضرات اس موضوع کی اہمیت کو سمجھ کر کے ہی یہاں انہوں نے لمبا لمبا سفر کیا ہے اور مشقتیں برداشت کی ہیں، اور صبح سے لے کر کے اب تک وہ یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہمیں کمانا کھانا ہے، تو اس میں کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے پیٹ میں یا اپنے بال بچوں کے پیٹ میں حرام کمائی ڈال رہے ہوں۔ مال یہ انسانی ضرورت ہے،
हर इंसान इसका मोहताज है, कोई इंसान इससे मुस्तगनी नहीं है। ये एक इंसानी जरूरत है, इस दुनिया की जरूरत है। वो रहबानियत वाला तसव्वुर है, रहबानियत वाली सोच है कि ऐसी चीजों को दुनियादारी कहा जाए। आप कुरान उठा करके देखिए, जगह जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस चीज का तज़किरा किया है, इसको फजलुल्लाह कहा है। अल्लाह का फजल, रिज्क हासिल करना, अल्लाह का फजल हासिल करना, ये कहा गया। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फजलन मिन रब्बिकुम। हज के अय्याम में अल्लाह का फजल तलाश करना, कमाई करना, इसमें भी तुम्हारे लिए कोई हर्ज की बात नहीं है। सोचिए, हज जैसी अजीम इबादत के दौरान भी अगर कोई इंसान कमाई करता है, लेन देन करता है, खरीदो फरोख्त करता है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। जुमा की नमाज के लिए आप मस्जिद में आते हैं, अल्लाह की इबादत के लिए आते हैं, और कहा गया कि फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़ वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का रिज़्क तलाश करो। जैसे नमाज पढ़ते हो वैसे ही अल्लाह का रिज़्क भी तलाश करो, अल्लाह का रिज़्क तलाश करने के लिए निकलो। इसका भी हुक्म है, उसका भी हुक्म है। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इस मौजू पर हमेशा गुफ्तगू करने की जरूरत थी, रही है, और देर आयत दुरुस्त आयत आज इस मौजू पर बात शुरू हुई है। इंशाअल्लाह ये मौजू हर जगह इसको छेड़ा जाएगा और इस पर उलमाए किराम गुफ्तगू करेंगे और उम्मत के सामने जिक्र करेंगे कि इसमें क्या सही है, क्या सही नहीं है। हम जो कुछ करते हैं, हमारी आमदनी के जराए क्या सही है, क्या सही नहीं है, इन पर गुफ्तगू होगी और इस मौजू को लोग अच्छी तरह समझेंगे। मेरे भाइयों, सहाबा किराम के अंदर आप देखते हैं कि बड़े मालदार मालदार लोग, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, ताजिर थे, जिन्होंने अपने माल से खुद भी फायदा उठाया और इस्लाम को भी फायदा पहुंचाया। बड़ी शख्सियतें हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि मा नफ़अनी मालो क़त्तिन मालो अहदिन क़त्तु मा नफ़अनी मालो अबी बकरिन, कि अबू बकर सिद्दीक के माल से जितना मुझको फायदा मिला है उतना किसी और के माल से फायदा नहीं मिला। ये फायदा अल्लाह के नबी की जात के लिए नहीं था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के माल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फायदा हुआ, दीन के लिए, इस्लाम के लिए फायदा हुआ। और भी बहुत सारे सहाबा किराम ने अपने माल से इस्लाम को फायदा पहुंचाया। तो ये मौजू बहुत अहम है और इसकी जानकारी, इसमें इसके उसूल व ज़वाबित क्या हैं, माल कमाया कैसे जाए, माल खर्च कैसे किया जाए, मिन ऐन अनफक मिन मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफकहु। क़यामत के दिन जिन चंद सवालों का जवाब दिए बगैर बंदा कोई अपनी जगह से हट नहीं सकता, उसमें से माल के बारे में 2 सवाल होगा, कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया। तो जब तक इस तरह की मजलिसें नहीं मुनक्किद की जाएंगी, जब तक कि हमारे सामने हलाल और हराम की ये सारी शक्लें नहीं आएंगी, बहुत सारे लोग जमाने से कोई कारोबार करते रहते हैं, कोई काम करते रहते हैं, लेकिन जब इस तरह की मजलिसों में हाजिर होते हैं तब उनको एहसास होता है कि हम तो अब तक गलत कर रहे थे, और उस वक्त से वो तौबा करते हैं और फिर हलाल कमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया था, निअमल मालुस सालिहु लिर्रजुलिस सालिह, निअमल मालुस सालिहु लिर्रजुलिस सालिह। क्या ही अच्छा माल है, जो कि माल भी अच्छा हो और अच्छे इंसान का माल, नेक इंसान का माल हो और वो माल बजाते खुद माले सालिह, तो ये बहुत बेहतरीन चीज।
تو آپ نے دونوں بات بتلائی، کمانے والا مالدار شخص وہ بھی صالح ہو اور وہ مال بذات خود صالح ہو، تو یہ بہترین چیز ہے، یہ کوئی قابل مذمت چیز نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، خیر الناس انفعہم للناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش ہو۔ میرے بھائیوں، یہ مسجدیں، یہ مدرسے، یہ یتیم خانے، یہ ہسپتالز، یہ اسکولز اور یہ دعوت و تبلیغ کے سارے کام انہی مالداروں ہی کے توسط سے تو انجام پاتے ہیں۔ یہ سارے نیک کام انسانیت کے نام پر، دین کے نام پر جو انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کے یہ نیک بندے، یہ مالدار لوگ اپنا سینہ کھول کر کے نہ رکھے تو یہ سارے کام کہاں سے انجام پائیں گے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں کسی طرح کی بدگمانی میں نہیں مبتلا رہنا چاہیے، یا یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مال حاصل کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا یہ دنیا داری ہے۔ خوب کمائیے لیکن جائز طریقے سے کمائیے، خوب خرچ کیجئے لیکن جائز جگہوں پر خرچ کیجئے، نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں خرچ کیجئے۔ اور میں ہمیشہ اس بات کی ترغیب دیتا ہوں، اگر آپ کے پاس ایک دکان ہے تو 2 دکان بنانے کی کوشش کیجئے، آپ کوئی ایک بزنس کر رہے ہیں تو دوسرے بزنس کے بارے میں بھی سوچئے، 2 کر رہے ہیں تو تیسرے کے بارے میں بھی سوچئے۔ تنوع فی المکاسب، آپ کی آمدنی کے ذرائع کئی ایک ہوں، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ایک ہی ذریعہ ہو، اس لیے کہ کبھی ایک ذریعہ فیل ہو جاتا ہے، اگر آدمی اسی پر، اس کا سارا اعتماد اسی پر ہے تو اس کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ انسان زیادہ محنت کرے، زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، زیادہ لوگوں سے اپنے بزنس کو جوڑے، اپنی تجارت کو جوڑے، تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں۔ میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ اس مجلس کے منتظمین کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حساس موضوع اور اس اہم ترین موضوع کو محسوس کیا اور یہ بہترین پروگرام منعقد کیا۔ انشاءاللہ جب یہ سارے مقالات اور یہ ساری تقریریں اکٹھا ہو کر کے، چاہے آڈیو اور ویڈیو کی شکل میں اکٹھا ہو کر کے آئیں، چاہے مطبوعہ شکل میں اکٹھا ہو کر کے آئیں، یہ ایک بہترین علمی سرمایہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہم ان تمام محاضرات کی روشنی میں اپنے عمل کا، اپنی تجارت کا جائزہ لیں، جو صحیح ہو رہا ہے اس میں آگے بڑھیں، جو غلط ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر کے مزید درست اور صحیح کی تلاش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔ اللہ رب العالمین شیخ محترم کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی خدمات کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں تمام خطباء کرام کا شکر ادا کرتا ہوں اور تمام اہل علم کا جس مجلس میں موجود ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں۔ آپ سبھی سامعین کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہماری دوسری نشست تھی، مغرب کے فوراً بعد سے لے کر کے عشاء تک انشاءاللہ تیسری اور بہت ہی اہم مجلس ہوگی۔ جس طرح آپ ان 2 نشستوں میں شریک ہوتے رہے ہیں، اسی طرح سے بھرپور انداز میں تیسری نشست میں بھی شامل ہوئیے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ کر کے انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو علم حاصل کیا ہے اس کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے ارادے سے یہاں سے نکلے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ سبحانک اللہ